آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن آپ تمام ناظرین اس وقت ایئر وائی کیو ٹی وی سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے یہ ٹرانسمیشن کنڈکٹ کی جا رہی ہے تاکہ احساس ٹرسٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، دو صاحبان علم شخصیات الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد اصغر حسین اشرفی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا سر۔ خدمت خلق ہم نے قرآن سے جانا، احادیث سے جانا، صحابہ کرام کی جو سیرت ہے وہ اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا شخصیت ہے، جن کے جاہ و جلال، جن کی ہیبت، جنہوں نے 24 لاکھ مربع میل میں جو ہے اپنے حکمرانی کی، حکومت کی، ان کی خدمات کے حوالے سے ایک شخص وہاں سے چلے اور آپ سے ملاقات کے غرض کے لیے جب پہنچے مدینے تو رات ہو گئی، تو انہوں نے بیچ میں خیمہ لگا لیا اور خیمہ لگا کر وہاں ٹھہراؤ کر لی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ ہوا کرتی تھی کہ رات کے وقت نقاب کے بعد لوگوں کے خیر مقدم کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خیمے کے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور بہت پریشان حال۔ تو آپ قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں بندے خدا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان؟ آپ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن ان سے رات ہو گئی اور ہم نے یہاں خیمہ لگا لیا اور میں پریشان ہوں، میری خاتون جو ہے، خواتین، اور اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں سیلاب کے حوالے سے یہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے وہ سوچ ہے کہ اس خیمے کے حوالے سے جب وہ اندر اور باہر جا رہے تھے، کہا کہ ہماری خاتون جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے اور وقت پورا ہے ان کا، اور میں بہت پریشان ہوں اس کے حوالے سے کہ میں کیا کروں، میں ایک مرد۔ آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تم وہیں ٹھہرو۔ آپ نے نہ اپنا نام بتایا، آپ نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ تو آپ نے کہا اس کو چھوڑو، تم یہی ٹھہرو۔ آپ پھر گئے خاتون اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، اپنی زوجہ کے پاس، اور کہا کہ اے خاتون، کوئی ایک نیک کام کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل امیر المومنین، حکم کرے، ہم تو آپ کے شانہ بشانہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ چلو اور کچھ چیزیں جو ضروریات کی ہوتی ہیں وہ ساتھ لے چلو۔ آپ وہاں جب گئے اور جانے کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گئے، اس خیمے میں گئے، اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پیاز، سرکہ اور کچھ چیزیں، چنے لیے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کو پکایا، خود اس کو جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کی جو ہے آگ کو آپ نے جب پھونکا تو دھوئیں جو ہیں آپ کی داڑھی مبارک سے نکل رہی تھی۔ اللہ! تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت کی اور اس کو لے کر حضرت زوجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچی، اور جانے کے بعد پھر آپ نے جو بھی لوازمات تھے، جو معاملات تھے، اور وہ بہت پریشان تھے۔ پھر ایک لمحہ آیا تو اور آنے کے بعد حضرت زوجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کے کہا، اے امیر المومنین، الحمدللہ جو شخص ہیں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا کہ امیر المومنین اور آپ فوراً قدموں پہ گیا، کہا کہ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ سے خدمت لیا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا جاہ و جلال، میری حکمرانی وہ الگ ہے، لیکن خدمت خلق کا جو معاملہ ہے وہ یہ ایک الگ ہے۔ تو آپ نے، صحابہ اکرام نے الحمدللہ لوگوں کی اس طرح سے خدمت کی، اس طرح سے خدمت کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں حاکم ہوں یا حکمران ہوں اور 24 لاکھ مربع مل کے حکمرانی ہے، تو آپ نے صرف انسانیت کے لیے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک مسلمان بھائی ہے اور انسانیت کی آپ نے خدمت کی۔ تو الحمدللہ جب ایک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ ہے، تو الحمدللہ ہم تو، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب دیے ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ الحمدللہ جس حال سے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، جس چیز سے بھی ہو، اس جو لوگ پریشان حال ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کی مدد اور خیر گیری کیا جائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یقیناً منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ صحابہ کرام کی زندگی، کیا خوبصورت زندگی، کہ ہمیں کتنی بے شمار مثالیں اس سے ملتی ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان کو، ایک انسان کو انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر سید مظہر اقبال صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ شامی صاحب فرمائیے گا کہ صحابہ کرام کا کردار خدمت خلق کے حوالے سے۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے
جس یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس ہستی سے خدمت خلق کا سبق لیا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، اور حضور کے اخلاق حسنہ میں ایک امتیازی وصف و خدمت خلق کا بھی ہے۔ واہ بے شک۔ تو جس ہستی نے اس صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی ہستی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خدمت خلق کا سبق سیکھا ہے، تو ان ہستیوں میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ بالکل بے مثالی ہے۔ واہ۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سب سے خدمت خلق کی اعلیٰ مثال وہ انصار کا مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کا انداز دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، انصار صحابہ کرام، یا رسول اللہ ہمارے باغات ہیں، ہم دے دیتے ہیں مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان سبحان کو۔ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ لوگ باغبانی نہیں جانتے ہیں، تو کیا ہی ایسا ہو کہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ آپ لوگ خدمت بھی کریں، آپ لوگ باغبانی بھی کریں، ہاں جو مال ہو یہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ واہ واہ۔ تو آپ دیکھیں کہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ کیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم خدمت بھی کریں، ہم محنت بھی کریں اور مال بھی ہم دے دیں، یہ نہیں کہا، بلکہ بخوشی راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ ان کی تو بڑی شان ہے کہ جو لوگ اتنا اعلیٰ جذبہ رکھتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے۔ بے شک۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین صحابہ، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کی خیر خواہی کرتے رہو گے، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہتے رہو گے، خالق کائنات تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اعلیٰ مثال ہے، وہ ایسی اعلیٰ مثال ہے کہ تاریخ انسانی میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، آج ہم ان کے شہزادے کی بھی بات کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی کان لا یأکل حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مسکین نہ کھانا کھائے۔ آج سیلاب زدگان ہماری مدد کے منتظر ہیں، آپ دیکھیں کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، پینے کے لیے صاف و شفاف پانی ان کے پاس موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض ایریوں میں پانی اب تک موجود ہے، وہ اپنی میت کے لیے منتظر ہیں کہ کہاں ہم انہیں دفنائیں۔ تو آج وہ ہمیں پکار رہے ہیں اے اصحاب ثروت، آج اگر تم نے مدد نہ کی تو کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اور مجھے وہ حضور کا فرمان یاد آ رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، حضور نے فرمایا کہ ایما امرئ اطعم مؤمنا علی طعام اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو مومن اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، خالق کائنات اس سے جنت کا پھل عطا فرمائے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا ایما امرئ اسقا مؤمنا، حضور نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو پانی پلائے گا اور وہ شخص پیاسا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اور آگے رسول کریم نے فرمایا کہ ایما امرئ کسا مؤمنا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جو مصیبت زدہ ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اس مصیبت کے وقت میں جب اپنے مسلمان بھائی کو شامیانہ دے دے گا، ٹینٹ کے حوالے سے انتظام کر دے گا، خیمے کے حوالے سے انتظام کر دے گا، پہننے کے کپڑے عطا کر دے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کا سرسبز لباس عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی کہ جس طرح انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے خدمت خلق کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے، ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے انداز پر عمل کرتے ہوئے، ہمیں بھی خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر پیش کرنا ہوگا۔ بے شک عملی طور پر آپ کو پیش کرنا ہوگا، عملی طور پر عمل کر کے دکھانا ہوگا، پریکٹس کر کے دکھانی ہوگی کہ جب ہمیں دکھی انسانیت نے پکارا، اللہ کی توفیق سے خلوص نیت کے ساتھ انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر
جب اس مصیبت کی گھڑی میں انسانیت ہمیں پکار رہی تھی تو ہم ان میں سے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی. تو یقیناً کل آخرت میں خزانے رب کے آپ کے منتظر ہیں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی. اور کیونکہ اس وقت خدمت خلق کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کو، آپ کے اس عمل کو یاد کریں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور حکم دے رہے ہیں کہ جنگ درپیش ہے، سامان کی قلت ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور سامان لے کر آؤ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے، گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے غلام ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے، یاد رکھیں حضور جانتے تھے کہ ابو بکر گھر سے کیا کیا لائے ہیں، لیکن امت کو یہ پیغام میرے آقا کریم علیہ السلام پہنچا رہے ہیں، اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے، گھر پر اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. تو یہ جذبہ تھا. اسی لیے تو دیکھیں شاعر نے کہا نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ موٹیویشن ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، خدمت خلق کے حوالے سے جو بہترین سنہری مثالیں تاریخ میں قائم کی گئی، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ایک بندہ مومن جب انسانیت پکارتی ہے اور رب نے اس کو نواز رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتا. اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد، اور ہم صاحبان ثروت و دولت بھی ہوں، صاحب استطاعت بھی ہوں، رب نے ہمیں نواز رکھا ہو اور پھر بھی ہم میں یہ جذبہ نہ آئے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے مسلمان ہونے پر، ہمارے ایمان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. کیونکہ انسانیت ہی تو سسک رہی تھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسلام نے ہی تو وہ راستے دکھائے، وہ راہیں ہموار کی کہ جو انسانیت کو اس کی معراج تک لے گئیں اور اس کو بام عروج تک پہنچا دیا. اگر آج ہم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی بیٹھے رہیں تو پھر اقبال کے اس شعر کو بھی ضرور سنیں اور اس سے کچھ جذبہ پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کریں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ آواز جو ہمیں ان اشعار سے اقبال کے مل رہی ہے، ایک ترغیب دیتی ہے، موٹیویشن دیتی ہے. آج بھی یہ اشعار سنانے کا مقصد تنقید نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس جذبے کو ابھارنے کی ذمہ داری ہے آج ہماری، کیونکہ انسانیت سسک رہی ہے. آج بھی اگر ہم نہیں اٹھے اور ہم نے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیا اور ہم نے آگے بڑھ کر اس دکھی انسانیت کی مدد نہیں کی، تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کل قیامت میں ہم پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ نے نواز رکھا ہے، سارے مناظر ان کے سامنے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، تمام چیزوں کا علم ہے کہ اس وقت کتنی بڑی ضرورت آن پہنچی ہے، کتنی بڑی ہنگامی صورتحال ہے، پھر بھی وہ قدم بڑھانے سے ہمیں جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. عملی طور پر کام نہیں ہو رہا، بتایا ڈاکٹر صاحب نے نا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے قیامت کے دن عرش کے شامیانے کے نیچے ہوں گے. واہ واہ واہ. 3 لوگ ایسے ہوں گے. سب سے پہلے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ رکھے، اللہ. دوسرے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، بے شک. اور تیسرے وہ جو کسی غریب کی مدد کرے، واہ. پرسی کرے. تو آپ بتائیں کہ اگر ہم کسی کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو کل الحمدللہ قیامت کے دن اس شامیانے کے نیچے ہوں گے. واہ واہ واہ. اس شامیانے کے نیچے ہوں گے. تو ہمیں عملی طور پہ، بے شک ہمیں عملی طور پر اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہا کہ اگر اپنے مسلمان کسی بھائی کے مدد کے لیے تم نے خیرات میں یعنی زکوٰۃ میں، یا تم نے اس کی مدد کے حوالے سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیا، یعنی اس کی خدمت کی، یا ایک کھجور بھی دیا، تو کل قیامت کے دن جو ہے
اللہ تعالیٰ جنت تو تمہیں ایک پہاڑ کے مانند جو ہے وہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں صرف ایک کھجور کے بارے میں یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ وہی ہے کہ کم سے کم اتنے پاؤنڈ دیتا ہے یا وہ ڈالر پہ حساب سے وہ دیتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، تو بتائیں کہ جنت میں کتنا بڑا پہاڑ ہوگا، کتنے سارے اس کے پہاڑ ہوں گے۔ صرف ایک کے بارے میں، ایک کھجور کے مانند کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ بالکل بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور کوشش کریں، دیکھیں، محسوس کریں اپنے، میں نے کہا بھی پہلے بھی کہا ہے کہ احساس نام جو ہے وہ احساس کا ہے، اپنے اندر احساس پیدا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ہمدرد بھائیوں کے لیے، اور ان کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب احساس کا تو کام ہی احساس دلانا ہے، اس کا مقصد ہی، اس ٹرسٹ کا مقصد ہے احساس انسانیت تک پہنچائے۔ بالکل، تو یہ کی کوشش کریں کہ الحمدللہ جو صاحب استطاعت، اور ہیں ایسے لوگ، اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وہ کر بھی رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ کریں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ان کے دل میں احساس ڈالنا کہ وہ کوشش کریں اس پلیٹ فارم سے آ کر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ بالکل، اور ناظرین یقیناً ہمارا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، نتیجہ جو ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہاں بھائی کوشش کی تھی یا نہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، بڑی پیاری بات ہے، کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز۔ آپ تھوڑا سا دے سکتے، کھجور کی دیکھیں مثال دی، تو رب کے خزانے تو مطلب کوئی اس کی حدود و قیود نہیں ہے، بے حساب خزانے ہیں رب کے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کل قیامت میں پوچھا جائے گا مصیبت کی اس گھڑی میں تم نے کیا کیا تھا، تو آپ نے کیا تھا، اگر یہ افرمیٹیو آنسر ہوا تو منازل آسان ہو جائیں گی۔ اگر لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود، صاحب دولت ثروت ہونے کے باوجود اگر نیگیٹو آنسر چلا گیا، اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، تو ڈاکٹر صاحب کی وہ بات مجھے بڑی دل پر جا کر لگی کہ کل ایسا نہ ہو یہ لوگ گریبان سے پکڑ لیں کہ یہ جو دولت تمہارے پاس تھی نا، یہ تمہاری اپنی ذاتی ملکیت نہیں تھی، رب نے تمہیں ان میں رکھا تھا کہ تمہیں دولت مند بنایا، ہمیں ان میں رکھا تھا کہ اپنی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا تاکہ ہمارے صبر کا امتحان لے۔ تم ہماری مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے ہماری مدد نہیں کی، ہمارے بچے سسکتے رہے، ہم بھوکے پڑے رہے، پیاسے پڑے رہے، ہمارے سر پر سائبان نہیں، چھت نہیں، لیکن تم مزے سے عیاشی کرتے رہے، نیندیں اپنی پوری کرتے رہے، اپنی بنیادی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جو درد آقا کریم علیہ السلام کے سینہ یا تھر میں نظر آتا ہے، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں جو دکھی انسانیت کی مدد کا جذبہ نظر آتا ہے، کل ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہم ضرورت ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہمیں مدد کرنی ہے۔ احساس ٹرسٹ کی جانب سے یہ اپیل بار بار اس ٹرانسمیشن میں کی جا رہی ہے۔ $185 کے ذریعے، 150 UK پاؤنڈز کے ذریعے آپ ایک سفرنگ، ایک نیڈی، ایک متاثر خاندان کی مدد کر سکتے ہیں۔ احساس ٹرسٹ نے ایک پیکج تیار کیا ہے جس میں ایک راشن بیگ ہوگا، جس میں پورے مہینے کا راشن اس میں موجود ہوگا، ایک خیمہ ہوگا، ٹینٹ ہوگا، تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں اور عارضی قیام وہ ممکن بنا سکیں۔ اسی طرح ماسکیٹو نیٹس ہوں گے، کیونکہ مچھروں کی وجہ سے وہاں پر بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں، ڈائریا اور ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں وہاں پر ہیں، اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے اور انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ایک لوگوں تک ایک جہد، ایک موٹیویشن، ایک تحریک بھی جائے آپ کی جانب سے کہ یہ وقت صرف بیٹھ کر باتیں سننے کا نہیں ہے بلکہ یہ آگے بڑھ کر عمل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ تباہی بہت زیادہ ہے۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ موٹیویشن۔ جی بالکل، یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان للہ خلقا، کہ اللہ رب العزت کی کچھ مخلوق ایسی ہے کہ خلقہم فی حوائجہم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو لوگوں کی حاجتوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ فَيَفْزَعُونَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ فَهُمُ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو آج ہمیں صحیح معنوں میں ان سیلاب زدگان، پاکستان کے چاروں صوبے متاثر ہیں، اور ان چاروں صوبوں میں آپ کو پتہ ہے کتنی تباہی و بربادی آئی، فصل، زراعت، یہ ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو آج ہمیں ان کی مدد کے لیے عملی اقدام کرنا ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں۔ آج میں یہاں تک میں کہوں گا کہ جو احباب اس وقت بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اللہ، تو کھانا کھائیں جہاں آپ
10,000 کا آپ کا بل بن رہا ہے، کوشش کریں 5,000 کا بل بنوا لیں، کیا پیاری کم بات کھانا کھائیں، اور آپ وہ آپ یہ نہیں 5,000 کہہ رہے کہ تم ریسٹورنٹ میں کھانا نہ کھاؤ، جائیں، کھانا آپ کھاؤ، بالکل ریسٹورنٹ میں ان کھانا کا حصہ لے کھائیں، دو۔ جہاں جانا چاہیں، واہ۔ جہاں آپ 10,000 کا آپ کا بل بن رہا ہے، آپ کوشش کریں آج میں کم سے کم ورائٹی منگواؤں گا، کم سے کم کھانے منگواؤں گا، اور آج میں یہ 5,000 سیلاب زدگان کو دے دوں گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن، بلکہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک وہ خوشحالی میں نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم اپنے عملی اقدام پر عمل کوشش کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسکول جاتے ہیں بچے، یوں ہی ٹیوشن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ وہ صبح والدین سے روپے لے رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن جانا ہے ہمیں روپے دے دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسکول جاتے وقت بھی پیسے چاہیے، ٹیوشن جاتے وقت بھی پیسے چاہیے، کیا ہی اچھا ہو کہ بچوں کو تربیت سکھائیں کہ بیٹا کچھ روپے سیلاب زدگان کے لیے بھی دے دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی، ترغیب ہوگی، اور ان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا ایک شوق و جذبہ انہیں مزید نصیب ہوگا۔ کیا پیاری بات کیا آپ ڈاکٹر صاحب، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہترین پیغام ہے، کیونکہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جب ماں باپ میں یہ عمل ہوتا ہے نا، اور اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں، تو والدین کو کہنا نہیں پڑتا، ان کے عمل کو دیکھ کر بچہ جو ترغیب پاتا ہے، جو تربیت پاتا ہے، اس کے کیا کہنے۔ اور ناظرین، ٹرانسمیشن میں فہیم بھائی سے ایک بار پھر ملتمس ہو رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں۔ فہیم بھائی بسم اللہ۔ میں بھی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ احساس پریس کے اس پلیٹ فارم سے ہم سب یہاں موجود ہیں اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اپنی امداد جو ہیں، وہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی تک پہنچ جائیں جلد سے جلد، کہ نہ جانے کس عالم میں کیسے کیسے لوگ منتظر ہیں ہمارے، اور یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں اس وقت وہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی امداد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ غم سبھی راہ تو غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کی عطا کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کی عطا کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں برم ان کی عطا کے صدقے،
جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ ہم بھی سن کر، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ ہم بھی سن کر، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فہیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ۔ جس درد سے سوز سے آپ نے کلام پڑھے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، قبیلہ حسان سے ایک اور آواز انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے، اور فہیم بھائی کی حاضری یہاں تک تھی اور مصروفیت کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ ایک اور آواز اس پروگرام میں شامل اب سے کچھ دیر بعد کریں گے۔ ایک بار پھر احساس ٹرسٹ کی جانب سے وہی اپیل کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ if you want to help a suffering and needy family, you have to pay $185 or you can pay 150 UK pounds so that we could help a family by providing them a tent, a ration bag that consists of basic necessities enough for the month, and 2 mosquito nets so that the children, the old people, the other people could be protected from the diseases which are spreading throughout the areas where there is flood water and in stained state as well. So this is the primary responsibility for all the Muslims who are blessed with wealth, that this is the right time to come forward and start helping such needy and suffering people. اور جو بات علماء کرام بار بار ہمارے ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں، ہمارے سارے صاحبان علم و دانش آپ تک جو معلومات پہنچا رہے ہیں، جو قرآن پاک سے احادیث سے جو روشن تعلیمات خدمت خلق کے حوالے سے ملتی ہیں، ان تمام باتوں کا سلسلہ ناظرین جاری رہتا ہے ہماری ان ٹرانسمیشنز کے اندر۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بریک کے وقت بھی یہ گفتگو ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا گفتگو ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کر یا کسی ایسے شخص سے جس سے ہم متاثر ہیں اور ہم خدمت خلق میں لگ جاتے ہیں، ہم کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، حضور کی امت آج مشکل میں ہے تو ہمیں یہ مدد کرنی ہے، تو جہاں ہم حضور کی سیرت کے ابواب آپ ناظرین تک ان علماء کرام کے ذریعے پہنچاتے ہیں، حضور کی صورت کی بھی بات ہو، حضور کے حسن و جمال کی بھی بات ہو، اور ہم ان پیاری باتوں کو، مصطفیٰ کے پیارے چہرہ پرانوار کی باتوں کو سنتے ہوئے حضور کی امت کے ان پریشان حال بندوں کی مدد کرنے لگیں، تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کتنا مقبول ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سوال لے جانے سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار جو حضور کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر انہوں نے لکھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا مَا تَشَاءُ۔ حضور آپ کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ نے بہترین حسن و جمال عطا کیا، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جانا نہیں، اللہ نے آپ کو
کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور حضور آپ کی صفات با کمال دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب نے آپ کو ویسا تخلیق کیا جیسا آپ نے خود چاہا۔ یہ تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو بھی نعت خواں حضرات ARY QTV کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو ہم اس نسبت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ناظرین سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی، کیونکہ جو پلیٹ فارم حضرت حسان بن ثابت نے نعت کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے جو سیٹ کیا، قیامت تک یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کا اور آپ کی توصیف اور تعریف کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ وعدہ کسی اور نے نہیں کی، رب نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور یہ ذکر بلند ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا شمائل مصطفیٰ پر ایک آپ کی طرف سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے کہ ان کی طرف منسوب ہیں، تو اسی حوالے سے میں کچھ اہم گفتگو کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ بے شک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ایک علاقے کے رہنے والے تھے، آپ تو حجاز مقدس کے رہنے والے تھے، آپ نے یہ کیسے کہہ رہے کہ میں نے پوری دنیا میں آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس سوال کا جواب آپ کے دوسرے شعر میں موجود ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ حضور جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، حضور جیسا حسین و جمیل اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور شمائل ترمذی کی بات آپ نے کی تو آپ دیکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی میں حضور کے خصائل، حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا حسن یہ ہے کہ من رآہ بدیہۃ ہابا، کہ جس نے حضور کو دور سے بھی دیکھا ہوتا نا تو حضور کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ احسن الناس خلقا، حضور جیسا حسین و جمیل حضور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور جیسا حسین و جمیل ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام ترمذی نے آگے بڑی پیاری بات کی، اور 7 سپتمبر بھی آگے آ رہا ہے تو حضرت امام ترمذی نے ہی آگے فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوہ، حضور کی شمائل بیان کرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی تھی۔ تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو آپ دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو امام ترمذی نے بیان کیا۔ آگے آپ دیکھیں کہ امام ترمذی نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ نے کیا خوب بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی شان بیان کرنے والا، حضور کو جو شخص ایک بار دیکھ لیتا من خالطہ احبہ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو ایک بار رسول کریم علیہ السلام سے مل لیتا تو حضور کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور پھر آگے امام ترمذی حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یقول ناعتہ لم ار قبلہ مثلہ ولا بعدہ، حضور کی شان بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ حضور جیسا بعد میں دیکھا۔ وہ یہی کہتا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ مسز ایس حسین ہیں، انہوں نے 40 برٹش پاؤنڈز جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ان کے قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے تمام ناظرین سے ہم ملتمس ہیں، التماس گزار ہیں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ان بندوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، جتنی تباہ کاریاں اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، احساس ٹرسٹ کے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے کارکنان موجود ہیں، اور جس انداز سے وہاں جس آرگنائز وے میں اتنی پینک سچویشن کے باوجود مدد کی جا رہی ہے، یہ ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین کے لیے ہے کہ آپ نے ان تباہ حال لوگوں کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کریں۔ یہ میرا اور آپ کا فرض عین ہے، ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب انسانیت مشکلات میں گھری میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، مخیر حضرات کی راہ تک رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے
یہ دعا گو ہیں کہ کسی طرح بندگان خدا ہماری مدد کو پہنچیں، تو آپ نے ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، ٹینٹس ان کو پرووائڈ کرنے ہیں، آپ نے کئی دن سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے خوراک کا انتظام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے ان تک ہم اپنی امداد پہنچانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شمائل کا ذکر ہو رہا ہے، میں چاہوں گا اپنا حصہ بھی آپ ضرور ملائیں۔ جی بالکل، شمائل کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ سرکار کی حسن کے جمال کے بارے میں بے شک صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہر چیز کے بارے میں کہا، کہیں والضحیٰ کہا، واہ 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 واللیل کہا، واہ واہ، کہیں زلفوں کی تعریف کی، کہیں آنکھوں کی تعریف کی، کبھی آپ کے گفتار کی تعریف بے کی۔ شک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی تعریف میں قرآن میں بیان کرتا ہی رہا۔ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین ازواج مطہرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر میرے آقا کو لوگ دیکھتے تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یوسف کو دیکھ کر تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی سوئی گر گئی اور آپ تلاش کر رہی تھی، نہیں مل رہا، تو جیسے ہی کہا کہ آقا کو کہا کہ آقا ذرا سا آپ تشریف فرما ہوئیے، جیسے ہی آقا تشریف فرما ہوئے جو گھر میں روشنی آئی، آپ نے فوراً وہ سوئی جو ہے وہ اٹھا لی۔ تو آپ کے حسن، آپ کی روشنی، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں وضاحت کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے حسن جمال کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کم سنی میں جھولے میں ہوا کرتے تھے تو میں دیکھا کرتا تھا کہ جب آپ اپنا ہاتھ دائیں جانب کرتے تو وہ 14ویں کا چاند آسمان پر دائیں طرف ہو جاتا، جب آپ بائیں جانب اپنا ہاتھ کرتے تو وہ بائیں جانب ہو جاتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا۔ شمائل مصطفیٰ پر دونوں ڈاکٹر حضرات نے جو گفتگو کی، یقیناً ایک موٹیویشن آپ تک آئی ہے، اور پروگرام کے دوران ہمیں عبد الرحمن نے جوائن کیا ہے، اور آپ کا تعلق بھی قبیلہ حسان سے، عبد الرحمن خان آپ کا پورا اس میں گرامی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مختلف ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو سماعت کر چکے ہیں۔ عبد الرحمن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے کی برکت ہونی چاہیے کہ کلام ہمارے ناظرین تک جائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو صلی علی ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں معراج دل و جان نام نبی نام نبی
نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، صلی اللہ۔ میں کیا اور کیا کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کے نسبت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کے نسبت۔ میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں، لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، صلی اللہ۔ با خدا انقلاب آ جائے کہ وہ اگر بے نقاب آ جائے، با خدا انقلاب آ جائے کہ وہ اگر بے نقاب آ جائے۔ میرا گھر بھی ہو نور سے روشن، میرا گھر بھی ہو نور سے روشن، گر رسالت مآب آ جائے، صلی اللہ نبی نا، صلی اللہ محمد۔ خالد میں بس اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹیں گے رات نہ پوچھو، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹیں گے رات نہ پوچھو، صلی اللہ نبی نا، صلی اللہ محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبد الرحمن خان صاحب سما باندھ دیا آپ نے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد، اور یہی ہے تفسیر کنت کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد۔ عبد الرحمن خان بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ٹیلی ٹون ٹرانسمیشن اس وقت لائیو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں RYQTV کے پلیٹ فارم سے، اور یہ اپیل کی جا رہی ہے، احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل ہے ان حضرات کے لیے، ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں ہماری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ جن کے سر پر چھت رہی ہیں، کئی راتیں انہوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہیں،
फुटेजेस पर, विजुअल्स में, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, पेपर मीडिया के ज़रिए आप तमाम तक ये मालूमात पहुँच चुकी हैं। यकीनन ज़बान ज़द आम है कि इस वक्त बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा दो चार है। बलूचिस्तान के कई तकरीबन यूँ कहिए कि अगर कहना बजा होगा कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो सैलाब की नज़र हो गया। और हमारे कारकुनान वॉलंटियर्स एहसास ट्रस्ट के उन इलाकों में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रसाई को मुमकिन बनाया जहां किसी आम इंसान के पहुंचने का तसव्वुर नहीं है नाज़रीन, क्योंकि सैलाब का जो पानी है वो इस तेज़ी से आया है और इतनी मिकदार में आया है कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। सड़कें जो है वो बह चुकी हैं, लोगों के मकानात जो है वो सैलाब के पानी की नज़र हो गए। उनके पास बुनियादी ज़रूरियात का सामान उनको मैसर नहीं है कि वो किसी तरह अपना गुज़र बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी एक गुफ्तगू आप करें कि जो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो आप माशाल्लाह इस ट्रांसमिशन का गाहे बगाहे हिस्सा हैं, जिस कदर तबाही है उस अंदाज से मदद उस लेवल पर जो है ना नहीं हमें नज़र आती कि जिस अंदाज से कर रहे हैं बहुत से लोग। हमें टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं, लोगों की डोनेशंस भी आ रही हैं, लेकिन जितनी बड़ी तबाही है उस अंदाज से जो हमारा किरदार होना चाहिए उसमें कुछ कमी है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आप गुफ्तगू करें। यहाँ पे मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ अहबाब तो वो लोग हैं कि जो मुसीबत में हैं और परेशानी के आलम में वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बेशक। और वो करोड़ों बेघर लोग मौजूद हैं कि जिनके पास रहने के लिए शामियाने नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो आज हमें उनकी मदद के लिए निकलना होगा और उनके लिए जो मुसीबत ज़दा हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे पैगाम देता चलूँ कि ये आहो बुका का वक्त नहीं है, अल्लाह, ये शिकवा व शिकायत का वक्त नहीं है, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में शुक्र बजा लाएं और उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। क्योंकि कुरान करीम की वो आयत मुक़द्दसा मेरी नज़रों के सामने है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। फरमाया क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं पूछा जाएगा बल्कि बंदों से पूछा जाएगा। तो जहाँ ये सारी की सारी चीज़ें मुसीबत ज़दा हैं, जहाँ पे लोग परेशान हाल हैं, वहीं हमें हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करबला के मंज़र को भी सामने रखना होगा। उन्होंने कैसी कुर्बानी दी और उन्होंने कैसी मशक्क़तें बर्दाश्त की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे और 18 साल बीमार रहने के बावजूद भी एक बार भी ज़बान पर शिकवा नहीं लाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में शुक्र बजा लाते रहे। और रब ने फरमाया निअमल अब्द, हज़रत अय्यूब कितने ही प्यारे बंदे हैं। तो नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, ज़बान पर वो शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। तो ज़बान पर शिकवे रंजो अलम न लाएं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें कि इतनी मशक्क़तें आने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे राज़ी रहे। तो हम ये सलाब मुतासिरीन से ये गुजारिश करेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पे राज़ी रहें, और रब की रज़ा पे राज़ी रहेंगे तो इंशाअल्लाह करीब खुशहाली आएगी। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत से नवाजा है, तो सिर्फ वो माल की मोहब्बत में माल ना करते रह जाए। मेरी नज़रों में वो हुजूर की हदीस मुबारक सामने आ रही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली माली इन्नमा मिन मालिही सलात। हदीस पाक का मफ़हूम हुजूर ने फरमाया बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। हुजूर ने फरमाया माल तो तीन है। नंबर एक, हुजूर ने फरमाया कि मा अकला फ़अफ़ना, खाया और ख़त्म कर दिया। हम खाते हैं, कितने ज़िंदगी में खा ही रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। फिर हुजूर ने फरमाया कि मा लबिसा फ़अबला, जो चीज़ पहन ली उसे पुरानी कर दी। हम नए कपड़े पहनते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, नए घर होते हैं, सारी की सारी चीज़ें पुरानी हो गई। आगे हुजूर ने फरमाया औ आता फ़क़तना। तीसरी अहम चीज़ जो हुजूर ने फरमाई कि असल माल वो है कि जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में दे दिया और आखिरत के लिए तुमने सवाब जमा कर लिया। तो असल माल वो है। तो मैं यहाँ पे ये नाज़रीन से कहूँगा कि ये ना सोचें कि माल से मोहब्बत करते रहें। अब वक्त माल से मोहब्बत का नहीं है, बल्कि आपके पास जितना भी माल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सारा का सारा माल दे दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।